سن چاروں الہامی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور ام الکتاب یعنی قرآن پاک، اس میں اللہ ذات کی شرح ہے۔ اس میں اللہ کیا ہے؟ عین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے چون و بے چگون اور بے مثل و بے شبہ ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ جو بھی اس میں اللہ کا ذکر کرتا اور اسے یاد رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس میں اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا ذکر کرنے سے ذاکر پر علم لدنی کھل جاتا ہے۔ یعنی علم لدنی وہ الہامی و باطنی علم ہے جو اللہ بغیر کسی واسطے کے اپنے خاص بندے کے قلب پر القاء کرتا ہے، جس کے مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس چیز پر اس میں اللہ نہیں پڑھا جاتا بے شک وہ چیز فاسق ہے۔ جان لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اللہ کی برکت سے عرش و کرسی اور لوح و قلم سے بالا تر قاب قوسین کے مقام پر پہنچے، جہاں اللہ اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، کیونکہ اس میں اللہ دونوں جہانوں کی چابی ہے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا بھی اس میں اللہ ہی کی برکت سے ممکن ہے۔ تمام پیغمبروں کو پیغمبری اس میں اللہ کی بدولت ملی، اور اس میں اللہ کی ہی برکت سے انہیں کفار سے نجات اور ان پر فتح حاصل ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ معین، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ بندے اور مولا کے درمیان وسیلہ اس میں اللہ ہے۔ تمام اولیاء، کتب، غوث کتب اور اہل اللہ کا ذکر، فکر، الہام و مذکور، استغراق توحید، مراقبہ اور کشف و کرامات کے سب مراتب اس میں اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر اس میں اللہ سے اس قدر علم لدنی کھلتا ہے کہ کوئی دوسرا علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہر کرا بسم اللہ شد قرار، ہر چیبہ شد غیر اللہ زان فرار، یعنی جسے اللہ اس میں اللہ ذات کے ساتھ قرار نصیب ہو جاتا ہے وہ غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ تو ہمارے اور فاسقوں کے درمیان علیحدگی فرما دے۔ حضور علیہ السلام کو فرمان ہے لا تجلسوا مع اہل البدع، اہل بدعت سے میل جول نہ رکھو۔ اہل البدعت کلاب النار، اہل بدعت دوزخ کے کتے ہیں۔ سن اللہ تعالیٰ کے اسماء ذات، اسماء صفات کا ذکر کرنے سے استدراج ہو سکتا ہے۔ استدراج مین دھوکہ فریب۔ صفاتی اسماء چونکہ بے شمار ہیں اور ذات حق تعالیٰ واحد ہے، لہٰذا کسی ایک یا زیادہ صفاتی اسماء کے ذکر سے واحد ذات حق تعالیٰ تک پہنچنے کی بجائے ذاکر صرف اس خاص صفاتی اسم تک محدود ہو رہتا ہے اور حقیقت الہیہ تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس میں اللہ ذات اللہ کا ذاتی اسم ہے، اس لیے اس کا ذکر حقیقت ذات تک پہنچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ سن اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر کرنے سے استدراج ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ ذات کے ذکر میں استدراج کی کمی یا زیادتی کا خدشہ نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے 4 حروف ہیں الف، لام، لام اور ہے۔ جب الف الگ کر لیا جاتا ہے تو وہ للہ رہ جاتا ہے، اور جب پہلا لام الگ کر لیا جاتا ہے تو لہو رہ جاتا ہے، اور جب دوسرا لام جدا ہو جاتا ہے تو ہو رہ جاتا ہے۔ بس یہ چاروں اللہ، للہ، اللہ، للہ، لہو اور ہو،
اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اسم اللہ، اسم اللہ ذات مومنوں کا دوست ہے جو انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، ہو کے سوا کوئی معبود نہیں، بس ہو کو بھی اپنا مددگار بناؤ۔ قرآن پاک میں اسم اللہ 4000 مرتبہ آیا ہے۔ اسم اللہ کی برکت سے سارا قرآن بھی اسم اللہ ہے۔ مرشد کامل مکمل وہ ہے جو اسم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ اللہ کے قرب و دیدار تک پہنچنے کی دوسری کوئی راہ نہ جانتا ہو۔ اور صادق طالب مولا وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور طلب نہ رکھے، کیونکہ اس ذات پاک کے بغیر پاکی اور بلندی ممکن نہیں۔ دادا خود سپہر بستاند، اسم اللہ جاودان ماند، یعنی آسمان یعنی کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے اور جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اسم اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جان لے جب اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے آپ سے اس اسم اللہ ذات کو جدا کیا، جس سے نور محمدی ظاہر ہوا، اور جب آئینہ قدرت میں اپنی ہی توحید کو نور محمدی کی صورت میں دیکھا تو اپنی ہی صورت پر مائل، مشتاق، عاشق اور فریفتہ ہو گیا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب حبیب اللہ کا خطاب پایا، اور پھر اس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 18,000 عالم کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ سب سے پہلے کلمہ طیب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح مبارک نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روح مبارک نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شکم مادر میں ہی پڑھا۔ شکم مادر مراد یہ ہے کہ جسمانی صورت اختیار کرنے سے قبل ہی روحانی حالت میں پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کلمہ طیب کے معجزہ سے ایمان لے آئے۔ سن، ہر زندہ جاندار، جن، انسان، پرندے اور دیگر تمام مخلوقات اس میں ہو کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ کوئی اس حقیقت سے باخبر ہے اور کوئی غافل۔ جو باخبر ہے وہ ذاکر ہے اور جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ ابتدا ہو، انتہا ہو، ہر کے باہو می رسد، عارف عرفان شود، ہر کے باہو ہو شود، یعنی ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جس نے ہو کا ساتھ اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عارف اور ہو میں فنا ہو کر ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہو ہی اول ہے، ہو ہی آخر ہے اور ہو ہی ظاہر اور باطن ہے۔ خود حجاب است زان ہزار ہزار، خود نماند ببین کے یار بیار، یعنی تیری اپنی ذات ایک ایسا حجاب ہے جو مزید ہزاروں ہزار حجابات کو پیدا کرتی ہے۔ اے طالب، اگر تو اپنی ذات کو فنا کر دے تو دیکھے گا کہ محب اپنے محبوب یعنی اللہ کے ساتھ ہے، یعنی دونوں میں جدائی اور دوئی نہیں۔ میں نہ زاہد ہوں، نہ متقی، نہ پرہیزگار ہوں، نہ ہی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہوں، بلکہ میں فنا فی اللہ ہو کر اپنے محبوب سے مل گیا ہوں۔ اے طالب، محاسبہ نفس کے لیے اپنے آپ کو قاضی بنا اور اس کافر نفس کو ختم کرنے کے لیے غازی بن جا۔ اللہ سے رضا یعنی موافقت اختیار کر کہ دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح
اور غیروں کے ساتھ غیروں کی طرح رہا جاتا ہے، اور اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے بہانے نہ ڈھونڈ۔ اگر کوئی ریاضت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 12 سال تک شریعت میں اس طرح ریاضت کرے کہ راتوں کو عبادت میں گزارے اور دن میں روزے سے رہے، پھر 12 سال طریقت میں اس طرح ریاضت کرے کہ تمام غیر ماں سوا اللہ کو طلاق دے دے، اور پھر 12 سال حقیقت میں اس طرح ریاضت کرے کہ حق کے سوا کچھ طلب نہ کرے، پھر 12 سال معرفت میں اس طرح ریاضت کرے کہ صرف معرفت الہی میں محو رہے۔ اس کے بعد وہ مقام عشق و محبت پر پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کی ظاہری و باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن مرشد کامل کے بغیر اگر کوئی ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے، پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بغیر پیر و مرشد کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مرشد باطن کی راہ کے تمام مقامات و منازل سے آگاہ ہوتا ہے اور ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا دوسرا نام ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا دوسرا نام ہے۔ توفیق الہی کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مرشد جہاز کے تجربہ کار اور باخبر جہاز ران کی مانند ہوتا ہے، جسے راستے میں آنے والی تمام آفات اور مشکلات اور ان کے حل کا علم ہوتا ہے۔ اگر بحری جہاز پر تجربہ کار جہاز ران نہ ہو تو جہاز ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ مرشد خود ہی جہاز ہے اور خود ہی جہاز ران ہے۔ فاہمہ من فاہمہ، جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا۔ باہو تیرا نزدیک از شہر رگے خدا، آن خدا با توست تو از وی جدا۔ یعنی اے باہو، خدا تو تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تو ہی اس سے دور ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔